مال حرام روز معیشت گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال راستوں سے حاصل کیا اور پھر اسے اللہ کے راستے میں اور یتیموں مسکینوں پر خرچ کرتا رہا، اور جو شخص ناجائز راستوں سے مال جمع کرتا ہے تو وہ اس بیمار کی طرح ہے جو کتنا ہی کھا لے مگر پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ ناجائز مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ شریعت کے حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنیٰ حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ زیادہ فضول باتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے سے بچو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑنے والا گناہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کے اور کوئی چیز اسے نہیں کھول سکتی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔